بسم اللہ الرحمن الرحیم. شان سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ سے محبت مومن ہی رکھتا ہے اور ان سے بغض منافق ہی رکھتا ہے. امیر المومنین چوتھے خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں سے ایک شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہاشمی اور قریشی تھے. ان کے والد سردار ابو طالب مکہ کی بااثر شخصیت تھے. ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا، مگر کنیت نام پر غالب آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دادا ایک ہی تھے. ان کی والدہ محترمہ سیدنا فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف تھی. اس طرح والد اور والدہ دونوں ہاشمی تھے. سیرت نگاروں کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے ایسے شخص ہیں جو والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے. یہ بات یقیناً نہایت عزت و شرف کی ہے. وہ بعثت نبوی سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. ان کا لقب حیدر، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال 2 ماہ 10 دن کے تھے کہ آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا. وفات سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی وصیت کر گئے. ابو طالب نے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا. آپ کو نہ صرف اپنی اولاد میں شامل کیا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جانا. ان کی اہلیہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدنا فاطمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں بڑی خدمت، دیکھ بھال اور اعلیٰ معیار کی پرورش کی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے. ان عظیم خاتون نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کا شرف حاصل کیا. مدینہ طیبہ میں وفات پائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنی قمیص عطا فرمائی. نماز جنازہ پڑھی، خود لحد میں اتارا اور برکت کے لیے تھوڑی دیر تک ان کی قبر میں لیٹے بھی رہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بچپن کے وقت سردار ابو طالب کے معاشی حالات اچھے نہ تھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کا بوجھ کم کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لیا اور ان کے بھائی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں دے دیا. اس طرح ان کا بچپن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں گزرا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کو سجدہ کیا، نہ شرک و بدعت کا ارتکاب کیا، نہ کسی اور رسم بد سے اپنے دامن کو آلودہ ہونے دیا. ان کی عمر کم و بیش 10 سال تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ان کی زوجہ محترمہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لائیں. ان کے بعد مردوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جب قریش کے اکابر مجرمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا پروگرام بنا کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ منورہ میں ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا. ان نازک لمحات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری سبز حضر میں چادر اوڑھ کر سو جاؤ، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے. محاصرین نے دروازے کی جھیری سے جھانک کر دیکھا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے. چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے. ادھر جب صبح ہوئی اور بستر سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جواب دیا، مجھے کیا معلوم. جب انہیں یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر جنون طاری ہو گیا. انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی پر نکالا. وہ آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور کچھ دیر تک زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے کوئی سراغ مل جائے، مگر ناکام ہو کر چھوڑ دیا. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں واپس کی اور 3 دن کے بعد ننگے قدم ہی مدینہ طیبہ کی طرف چل دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قباہی میں قیام پذیر تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ان سے جا ملے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں شرکت کی اور بہادری کے بے مثال جوہر دکھائے. لشکر اسلام کا جھنڈا عموماً انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا. غزوہ تبوک میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا تھا، اس کا ایک سبب اہل و عیال کی دیکھ بھال بھی تھا. منافقین نے ان پر تانا زنی کی تو وہ مدینہ سے نکل پڑے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. عرض کیا کہ منافقین مجھے تانے دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ واپس بھیج دیا اور فرمایا، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو سیدنا ہارون کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا. سیدنا
سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے ہر اول دستے میں شامل تھے۔ اس وقت کے رویے اور رواج کے مطابق پہلی انفرادی جنگ ہوئی۔ مشرکین مکہ کی طرف سے ان کے 3 نامور بہادر عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ عتبہ شیبہ اور دونوں بھائی تھے اور ولید عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے دعوت مبارزت دی تو ان کے مقابلے میں انصاری صحابہ نکلے۔ قریشی نے کہا کہ آپ لوگ مد مقابل ہیں، ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو مد مقابل دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کے منادی نے آواز لگا دی، محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہم مرتبہ لوگوں کو بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھیے، علی تم بھی اٹھو۔ یہ تینوں شیر کی طرح لپکے اور ان کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے بعد مار کا آرائی شروع ہوئی۔ سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو سب سے محمد تھے عتبہ بن ربی کا مقابلہ کیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اپنے مد مقابل کو آنے واحد میں ٹھکانے لگا دیا۔ البتہ سیدنا عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخم لگا۔ بعد میں عتبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا۔ غزوہ بدر کے مال غنیمت سے انہیں ایک زرہ، ایک اونٹ اور ایک تلوار عطا کی گئی۔ غزوہ بدر کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو نہایت عظیم الشان اعزاز ملا۔ یہ اعزاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ مصاہرت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کے عقد میں دے دیا۔ سیرت نگاروں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بہترین انسان سے کیا ہے۔ جس طرح سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاری و محبوب تھی، اسی طرح مردوں میں آپ کی نظر میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بڑا ممتاز مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح بڑی سادگی سے کیا۔ دستور کے مطابق ولیمے کا بھی اہتمام ہوا، جو کہ روٹی، گوشت، کھجور اور پنیر سے ضیافت کی گئی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق یہ بہترین ولیمہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس زرہ تھی، اس کو فروخت کیا گیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ شادی کے بعد زوجین کو نئے مکان کی ضرورت تھی، چنانچہ حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ کا مکان ان کی نئی رہائش گاہ بنا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بطن سے ان کے 3 بیٹے حسن، حسین اور محسن رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے اور 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما پیدا ہوئیں۔ جب تک سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ رہی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی نہ کی، لیکن آپ کی وفات کے بعد متعدد شادیاں کی۔ ان ازواج سے اولاد بھی ہوئی۔ آپ کی اولاد کی تعداد 11 بیٹے اور 17 بیٹیاں ہیں۔ غزوہ احد میں بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جمع مردی اور قوت کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اول دستے میں شامل رہے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے خوب جم کر لڑائی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت گھاٹی میں پہنچا دیا۔ اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ گئے، اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا خون دھویا گیا اور سر پر بھی پانی ڈالا گیا۔ سیدنا علی اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ازدواجی زندگی بڑی پرسکون تھی۔ اس گھرانے میں سادگی، تقوی، اللہ عز و جل سے تعلق اور ان کا خوف پایا جاتا تھا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر تھا۔ دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر گئے اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کوئی بات ہو گئی تو مسجد نبوی کے صحن میں آ کر لیٹ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اپنی بیٹی کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، تمہارا چچا زاد کہاں گیا؟ انہوں نے عرض کیا، وہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور چادر اتر جانے کی وجہ سے ان کی پشت پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے داماد کے جسم سے بڑی محبت سے مٹی جھاڑی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، ابو تراب اٹھ کر بیٹھ جاؤ، اور ایک روایت میں ہے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ اسی کو اپنا پسندیدہ نام قرار دے دیا۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا۔ دشمن پورے عرب سے 10,000 کی فوج لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں نے دفاع کے لیے خندق کھود دی۔ خندق خاصی چوڑی ہونے کے باوجود عمرو بن عبدود اور اکرمہ بن ابی جہل نسبتاً تنگ جگہ سے خندق کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عمرو عرب کا معنی ہوا شاہ سوار اور بہادر تھا۔ اس نے خندق عبور کر کے مسلمانوں کو للکارا۔ وہ ان سے کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اس موقع پر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا، اللہ کے رسول اجازت دیجیے میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجازت ملتے ہی میدان کارزار میں اتر گئے اور آن ہی آن میں سے کاٹ کر رکھ دیا۔ خیبر کی بستی مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہودی مدینہ سے نکل کر اسی بستی میں آبسے تھے، یہاں ان کے قلعے تھے۔ انہوں نے سازشوں کا میدان گرم کر رکھا تھا۔ 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ خیبر کا رخ فرمایا۔ جب وہاں پہنچے تو شاہ فرمایا، میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب اللہ کے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हर एक की आरज़ू थी कि झंडा इसे अता हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल उनकी आंख में तकलीफ है। इरशाद फरमाया, इन्हें बुलाओ। जब सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में लाबे दहन लगाया और दुआ फरमाई। वो यूं शिफायाब हो गए, गोया इन्हें कोई तकलीफ थी ही नहीं। फिर इन्हें झंडा अता फरमाया। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों की फौज लेकर इस किले के सामने पहुंचे। यहूद को इस्लाम की दावत दी। उन्होंने ये दावत मुस्तरद कर दी और अपने लीडर मरहब की कमान में मुसलमानों के मद्दे मुकाबले आ खड़े हुए। मैदान जंग में उतरकर पहले मरहब ने दावत मुबारज़त दी। उसके मुकाबले के लिए सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ ले गए। इस वक्त सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये शार कहे, मैं वो आदमी हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, जंगल के शेर की तरह खौफनाक, मैं इन्हें सा के बदले नेज़े की नाप पूरी करके दूंगा। इसके बाद मरहब के सर पर इस जोर से तलवार मारी कि मरहब वहीं ढेर हो गया। इस तरह सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों ये किला फतह हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से इस हालत में रुखसत हुए कि वो अपने चचेरे भाई और दामाद सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से बेहद खुश और राजी थे। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजारी। हज्जतुल विदा के मौका पर सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु यमन के एक इलाके के वाली थे। हज के लिए आते वक्त वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदी के ऊंट लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से 63 ऊंट नहर किए और बाकी ऊंट सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द कर दिए। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बकिया 37 ऊंट नहर किए। इस तरह इस मौका पर 100 ऊंट कुर्बान किए गए। बिला शुबा ये सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एजाज था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों समेत गुस्ल दिया गया। जिन शख्सियात को गुस्ल देने और कब्र में उतारने का शरफ हासिल हुआ उनमें सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के शुरू दिन ही से वो उनके साथ पूरा तावन करते रहे। मुर्तदीन की तरफ से मदीना और योर्श का खतरा पैदा हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने दीगर अकाबिर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ इनको भी मदीना के बैरून शहर से आने वाले रास्तों की हिफाजत के लिए भेजा। वो उनके दौर में मशीर खास थे। मुल्की मसाइल में खलीफा वक्त को उनका मुकम्मल तावन हासिल रहा। यह सिलसिला सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी जारी रहा। दोनों एक दूसरे की बेहद इज्जत करते थे। बाहमी मोहब्बत का यह आलम था कि उन्होंने अपने एक बेटे का नाम उमर रखा। खिलाफत उस्मानी में भी हस्बे साबक उन्होंने खलीफा वक्त के साथ अपने भरपूर तावन का सिलसिला जारी रखा। उनकी अमामत में नमाजें अदा की। मुल्की मसाइल मुहम्मद में साहिब मशवरे दिए। उनकी तरफ से बैतुल माल के वज़ाइफ और माल गनीमत के हिस्से वसूल किए। जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ बगावत हुई तो उसे खत्म करने के लिए उन्होंने अपना पूरा असर और रसूख इस्तेमाल किया। इससे ज्यादा क्या हो सकता था कि बागियों ने जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के घर का मुहासरा कर लिया तो अपने साहबजादों सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की हिफाजत और मावनत पर मामूर किया। ये दोनों साहबजादे शमशीर बकफ होकर इनके दरवाजे पर पहरा देते रहे और बागियों को अंदर न जाने दिया। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिन हालात में खिलाफत संभाली वो बड़ा कठिन और मुश्किल तरीन वक्त था। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करके बागी अपने नापाक इरादों में कामयाब हो चुके थे। अहले मदीना की पुरजोर अपील पर वो खिलाफत संभालने पर आमादा हुए, वरना खिलाफत के ख्वाहिशमंद न थे। उन्होंने पहले दिन मिंबर पर खुतबे में इरशाद फरमाया था, हजरात मैं अलल ऐलान कहता हूँ कि यह खिलाफत तुम्हारा हक है, जिसके सुपुर्द तुम करो इसके सिवा किसी और को इस पर हक नहीं होगा। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का दौरे हुकूमत ज्यादा लंबा नहीं था। सारे कबार साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की इस तरह वो भी बड़े आबिद, साहद और मुत्तकी थे। उनके जमाने में इस्लामी सल्तनत खाना जंगी का शिकार रही, इसीलिए बैरूनी फतूहात का सिलसिला रुक गया। ताहम खुद मुख्तार अदालत आलिया ओहदे खिलाफत राशिदा में एक ऐसा इदारा रहा है जिस पर फर्जंदानी इस्लाम फख्र कर सकते हैं। खलीफा वक्त को भी बाज औकात काजी के यहाँ पेशी भुगतनी पड़ती थी। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का जमाना 4 साल 9 माह पर मुहित था। ये सारा अरसा कमोबेश आपस की लड़ाइयों और खारजियों से मुकाबला करने में गुजर गया। खारजियों का फितना इस दौर का सबसे बड़ा फितना था। ये मुतशद्दिद गिरोह अपने अलावा किसी को मुसलमान नहीं समझता था। अपनी इंतहा पसंदी की तहरीक में ये लोग सबसे बड़ी रुकावत 3 अशखास को समझते थे, सैयदना अली, सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुम। एक दिन इस कौम ने 3 बदबख्त इकट्ठे हुए। उन्होंने तय किया कि इन तीनों को एक ही दिन फजर की नमाज के वक्त में शहीद कर दिया जाए। चुनांचे उन्होंने तारीख तय कर ली और अपने अपने हदफ की तरफ चल दिए। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा में थे, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु दमिश्क में और उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु मिस्र में थे। उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु इस दिन फजर की नमाज के लिए ना जा सके। इनकी जगह खारजा बिन अबी हबीब ने नमाज पढ़ाई, इन्हें शहीद कर दिया गया। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए आए तो इन पर कातिलाना हमला किया गया, मगर जख्म कारी ना था, इसलिए आप भी बच गए। मगर सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिल अब्दुर्रहमान बिन मलजम ने, जो दुनिया का सबसे बदबख्त इंसान था, फजर की नमाज के वक्त सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला किया। आप शदीद जख्मी हो गए।
قاتل کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی گئی، آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے قید رکھو مگر اذیت نہ دو، اگر میں زندہ رہا تو خود دیکھوں گا کہ معاف کر دوں یا کوئی سزا دوں، ہاں اگر میں فوت ہو جاؤں تو اس کو مار ڈالنا۔ پھر آپ نے فرمایا اے بنی عبد المطلب، میں مسلمانوں کا خون نہیں کرانا چاہتا، خبردار بجز میرے قاتل کے اور کسی کو نہ مارنا، اے حسن آگاہ رہو کہ میرے قاتل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ ان کی شہادت 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو ہوئی۔ شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے مجرم کو جیل سے نکالا اور اسے قتل کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر کے بارے میں بڑا اختلاف ہے کہ ان کو کس جگہ دفن کیا گیا، ان سے 586 احادیث مروی ہیں۔ مورخین نے اولاد کی تعداد مختلف لکھی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق 14 بیٹے 17 بیٹیاں، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق 21 بیٹے اور 18 بیٹیاں تھیں۔